بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ رحمان، جس کو زینت القرآن بھی کہا جاتا ہے، ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد ہمارا یقین اللہ کی ذات پر مزید پختہ ہو جائے گا۔ ایسے 6 سائنسی حقائق جسے آج سائنس نے ثابت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سورہ رحمان میں بتا دیے تھے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں 2 مشرق اور 2 مغرب کا ذکر کیا گیا ہے، شمال اور جنوب کا ذکر نہیں ہے۔ کیا سورج مشرق میں ہمیشہ ایک ہی جگہ سے ایک ہی نقطے سے روز نکلتا ہے اور مغرب میں ایک ہی جگہ ایک ہی نقطے پر روز غروب ہوتا ہے؟ یہ جان کر آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ ایسا نہیں ہے۔ زمین 24 گھنٹوں میں اپنے ایکسس کے گرد اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات معرض وجود میں آتے ہیں۔ زمین کی اس گردش کے دوران زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی شیپ سفیریکل یعنی بیضوی ہے۔ زمین کے ایک حصے میں جب سردی ہوتی ہے تو دوسرے حصے میں گرمی ہوتی ہے، جسے سائنسی زبان میں ناردرن ہیمی سفیئر اور ساؤدرن ہیمی سفیئر کہا جاتا ہے۔ ناردرن ہیمی سفیئر زمین کا وہ حصہ ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ ایشیا اور یورپین ممالک شامل ہیں۔ جب یہاں سردی ہوتی ہے تو ساؤدرن ہیمی سفیئر، جس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ امریکن کنٹریز شامل ہیں، وہاں اس وقت گرمی ہوتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ہر ہیمی سفیئر میں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور عین مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ ناردرن ہیمی سفیئر، جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، 20 مارچ کو سورج عین مشرق سے نکلتا ہے اور عین مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ سائنسی زبان میں اس کو فرسٹ ڈے آف سپرنگ یا ورنل ایکونوکس کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورج روزانہ تھوڑا تھوڑا نارتھ ایسٹ کی طرف سے نکلنا شروع کرتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا آگے سے نکلتا ہے۔ یہ سلسلہ 20 سے 21 جون تک جاری رہتا ہے، اور 20 یا 21 جون کو سورج مشرق کے انتہائی مقام نارتھ ایسٹ سے نکلتا ہے، جسے سائنسی زبان میں سمر سولسٹس کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورج دوبارہ واپس اپنے ابتدائی مقام یعنی 20 مارچ والے مقام کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، اور روزانہ تھوڑا تھوڑا نارتھ ایسٹ سے دور ہو کر نکلتا ہے۔ یہ سلسلہ 22 سپٹمبر تک چلتا رہتا ہے، اور 22 سپٹمبر کو سورج دوبارہ 20 مارچ والے مقام سے یعنی عین مشرق سے نکلتا ہے اور عین مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ سائنسی زبان میں اسے آٹم ایکوینوکس کہا جاتا ہے۔ پھر 22 سپٹمبر کے بعد سورج تھوڑا تھوڑا ساؤتھ ایسٹ کی طرف سے نکلنا شروع کرتا ہے۔ یہ سلسلہ 21 سے لے کر 22 دسمبر تک جاری رہتا ہے، اور 21 یا 22 دسمبر کو سورج اپنے انتہائی مقام سے یعنی ساؤتھ ایسٹ سے نکلتا ہے، جسے سائنسی زبان میں ونٹر سولسٹس کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورج دوبارہ اپنے ابتدائی مقام یعنی 20 مارچ والی پوزیشن کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، اور روزانہ تھوڑا تھوڑا ساؤتھ ایسٹ سے دور ہو کر نکلتا ہے، اور یہ سلسلہ 20 مارچ تک جاری رہتا ہے۔ اور پھر 20 مارچ کو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اس طرح سورج کا سالانہ چکر مکمل ہو جاتا ہے، اور سورج سال میں 2 مرتبہ 20 مارچ اور 22 سپٹمبر کو مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور سال کے باقی دنوں میں سورج شمالی مشرق اور جنوبی مشرق کے درمیان واقع مختلف پوائنٹ سے نکلتا ہے، اور اسی طرح شمالی مغرب اور جنوبی مغرب کے درمیان واقع مختلف پوائنٹس پر غروب ہوتا ہے۔ سائنسی لحاظ سے 2 مشرق اور 2 مغرب یہی ہیں، اور اسی طرح ساؤدرن ہیمی سفیئر میں 22 سپٹمبر اور 20 مارچ کو سورج عین مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور عین مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور 20 سے 22 دسمبر کے درمیان اور 20 جون کو اپنے انتہائی مقامات سے طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق ہم ہمیشہ حرکت میں ہوتے ہیں،
حتیٰ کہ اس وقت بھی جب ہم ساکن کھڑے ہوتے ہیں ہم حقیقت میں حرکت میں ہوتے ہیں، کیونکہ زمین اور ہمارے نظام شمسی میں موجود ہر چیز حرکت میں ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں سورج، 9 سیارے، ان کے مونز، کومیٹس اور ایسٹرائڈز شامل ہیں، یہ سب کے سب حرکت میں ہیں۔ ہمارے نظام شمسی کے سینٹر میں سورج ہے جو 25 دن میں اپنے ایکسس کے گرد ایک روٹیشن مکمل کرتا ہے۔ ہماری زمین جو سورج سے تیسرے نمبر پر ہے اپنے ایکسس کے گرد 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں۔ زمین اپنے ایکسس کے گرد گھومنے کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد بھی چکر لگاتی ہے، اور سورج کے گرد اپنا ایک چکر 365 دن اور 6 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور کنفیوژن ہے، اور ہمارے یہاں اکثر جگہوں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ زمین سورج کے گرد 365 دنوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 365 دن اور 6 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے۔ اس طرح 4 سال کے بعد ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ لیپ ایئر میں فروری 29 دن کا ہوتا ہے۔ جیسے زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے ویسے ہی چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ ویسے تو چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر 27 دن 7 گھنٹے اور 43 منٹ میں مکمل کرتا ہے۔ کیونکہ زمین اور چاند دونوں سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، لہٰذا چاند کو سیم پوائنٹ پر آنے میں 29.5 دن لگتے ہیں۔ یہ زمین، چاند، سورج سب کے سب اپنے اپنے مقرر کردہ راستوں پر گھوم رہے ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین آیت 38 تا 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے سائنسی لحاظ سے یہ ڈسکس کیا کہ زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 365 دن اور 6 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے، جبکہ چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر 29.5 دن میں مکمل کرتا ہے۔ یہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، اپنے مقرر کردہ راستوں پر گھوم رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سورج کی، کہ سورج کس کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو جدید سائنسی تحقیق کے مطابق ہمارا نظام شمسی 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ملکی وے کے گرد گھوم رہا ہے۔ اتنی ہائی سپیڈ کے باوجود سورج ملکی وے کے گرد اپنا ایک چکر 230 ملین سالوں میں مکمل کرتا ہے، اور پھر یہ ملکی وے گلیکسی کے گرد گھوم رہا ہے، اور اس طرح کی کائنات میں 300 ملین سے زیادہ گلیکسیز موجود ہیں۔ تو اندازہ لگا لیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہوگی، اور اگر یہ کائنات اتنی بڑی ہے، یہ تو ان کی بات کر رہے ہیں جو ابھی تک نون ہے، جو ہمیں معلوم ہے، جو ابھی معلوم نہیں ہے وہ تو پتہ نہیں کتنی ہوں گی۔ اگر یہ کائنات اتنی بڑی ہے تو اندازہ لگائیں کہ اس کو بنانے والی ذات یعنی اللہ پاک کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ رحمان میں موجود باقی 4 سائنسی حقائق پر بات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔